لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليصم ومن شاء أفطر. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہمارا یہ درس بخاری مولانا نے ابھی فرمایا کہ 37واں درس ہے. بہرحال تسلسل کے ساتھ جاری ہے. رمضان المبارک قریب آ چکے ہیں. اسی کی مناسبت سے میں نے جو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، نماز کا موضوع چل رہا ہے، اس کو مکمل کیے بغیر روزے کے بیان کے اندر میں نے مناسب سمجھا کہ آج روزے کے بیان کے متعلق بیان کیا جائے تاکہ رمضان المبارک کا اہتمام ہو سکے. آیت کریمہ امام بخاری جو ذکر کیے ہیں وہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، اور حدیث جو انہوں نے امام بخاری ذکر کیے ہیں اس کی بھی عبارت میں نے پڑھی ہے. انشاءاللہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بالکل اب ہم قریب ہیں. ممکن ہو کہ چہارشنبہ یا جمعرات، چہارشنبے کو تو نماز تراویح کے لیے کھڑے ہونا ہے یا جمعرات کو کھڑے ہونا ہے. بس بالکل قریب آ گئے ہم. بالکل یعنی رمضان المبارک کے قریب آ گئے ہیں. تو رمضان المبارک جب حضور کے زمانے میں یہ مہینہ جب آتا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کا استقبال اور اہتمام کیا کرتے تھے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت دلایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا استقبال اور اہتمام کرو، اس کا استقبال اور اہتمام کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں
نوازشات اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے، تو جو اہتمام کرے گا لا محالہ اہتمام کرے گا، اہتمام کا مطلب عبادتیں کرے گا، تو اس کو وہ چیزیں ملے گی، اور نہیں کرے گا تو محروم رہے گا۔ یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ اور جس کو عبادت سے لگاؤ ہوتا ہے نا وہ اہتمام کرتا ہے، جس کو تعلق ہوتا ہے وہ اہتمام کرتا ہے، جس کو تعلق نہیں ہے تو پھر کیا اہتمام کرے گا۔ اس کو مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ کا بچہ ہو، آپ جس سے بہت محبت کرتے ہو، امریکہ، لندن، سعودی، دبئی میں رہتا ہو، کئی سالوں کے بعد وہ آ رہا ہو، اور خوب محبت آپ کرتے ہیں، تو آپ اس کے آنے سے پہلے اہتمام کریں گے۔ محبت ہے اس لیے کریں گے۔ آپ کیا اہتمام کریں گے؟ گھر میں کہیں گے کہ پکوان اچھا کیا جائے، بہت دنوں کے بعد ہمارا لال آ رہا ہے، ہمارا لاڈلا آ رہا ہے، ہمارا بچہ آ رہا ہے، پکوان کا اہتمام کیا جائے۔ ڈرائیور سے کہیں گے کہ بھائی گاڑی کا اہتمام کرو، چلو ہم جائیں ایئرپورٹ جا کے ان کو لے کے آئیں۔ انتظار کرتے رہیں گے، پلین لیٹ ہو انتظار کرتے رہیں گے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی انتظار کرتے رہیں گے۔ آیا تو گلے سے لگائیں گے، استقبال کریں گے، خوش ہو جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ آپ سیدھا سیدھا گھر تک آئیں گے اور بڑے پیار محبت کا اظہار کریں گے۔ کیوں؟ کیا بات؟ آپ کا تعلق اس بیٹے سے ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، یہ سب آپ نے اہتمام کیا۔ اگر یہی نہ ہو، آپ بچے سے ناراض ہو، نافرمان بیٹا ہو، تو آپ یہ اہتمام نہیں کرتے۔ آپ یہ محبت ہے اس طرح کر رہے ہیں، بچے سے ناراض ہے تو آپ یہ اہتمام نہیں کرتے، استقبال جاتے بھی نہیں، پکوان کرتے بھی نہیں، توجہ دیتے نہ، آتا جاتا کرتا، کچھ بھی کر لیتا۔ یہ غور سے سمجھو، آپ اتنا کچھ آپ نے کیا۔ ایک بیٹا آ رہا ہے، ایک بیٹا جب گھر آ رہا ہے تو گھر میں پکوان ہوا، گاڑی کا اہتمام ہوا، خود گئے، استقبال کیا، گلے سے لگایا، محبت کا اظہار کیا۔ یہ کتنا اچھا معلوم ہوا، یہ کتنا اچھا۔ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ محبت کے اظہار کرنے میں منع نہیں کیا۔ اور ذرا غور کرو، کیا ہم یہ اہتمام کرنے کے بعد، یہ جو کچھ اہتمام ہم نے کیا، محشر میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تو اپنے بیٹے کا اہتمام کیا تھا، تجھے اجر مل جائے گا، ثواب ملے گا؟ اب ذرا غور کرو یہاں پہ، محشر میں کیا یہ باعث نجات ہمارے لیے حساب و کتاب میں ہوگا؟ کیا بتاؤ؟ کوئی بھی کہے گا کہ کچھ بھی اہتمام، یہاں آپ نے اہتمام کیا، محبت تھی، کر لیے، ہو گیا، مگر اجر ثواب کا کوئی باعث بنا کیا؟ نہیں۔ مگر رمضان المبارک جب آ جاتے ہیں، آنے والے رہتے ہیں، آپ اہتمام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کہ رمضان آ رہے ہیں، میں نمازیں پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ و خیرات صدقات عطا کروں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ جو آپ اہتمام کرنے کا جب عزم آپ نے کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب کی زبان سے تم سن لو اے امت محمدیہ، کیا کہتے ہیں؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کا استقبال و اہتمام کرتا ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ کیوں؟ رمضان سے اس کو تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، جنت کا مستحق بن رہا ہے، وہ جنت کا مستحق۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ استقبال رمضان کا اہتمام فرمایا، خطبہ استقبال رمضان کا اہتمام فرمایا۔ جس طرح جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا خطیب صاحب جمعہ کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، ویسے ہی رمضان ابھی آنے والے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ خطبہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کا اہتمام فرمایا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرے، استقبال کرے۔ تو ماشاءاللہ اگر آپ کو محبت ہے تو انشاءاللہ استقبال کریں گے اور اہتمام کریں گے، ورنہ نہیں ہے محبت تو پھر تو وہی آپ کو میں مثال کے طور پہ سمجھایا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ ذرا بولو، ہوتا کیا ہے؟ جب بیٹا آتا ہے تو وہ بھی چاہنے والا ہوتا نا بھائی، آپ جب استقبال کرے گئے تو بڑا بیٹا خوش ہوا، بڑا اہتمام کیا، آپ نے اہتمام کیے، تو ہوتا کیا ہے؟
جب وہ آتا ہے امریکہ سے ہو، لندن سے، یورپ سے ہوتا ہے، تو انہیں کیا کرتا؟ تحفے لاتا ہے، یہ بھائی کے لیے، یہ والدہ کے لیے، یہ والد کے لیے، سب تحفے الگ 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 الگ، سب تحفے سب کے لیے الگ۔ والد کے لیے بہترین کوئی بھی پسندیدہ چیز لا لیے، بھائی کے لیے بہترین موبائل، والدہ کے لیے بہترین جائے نماز، یا جو بھی ہو، بہرحال جو والدہ کے لیے پسند کہا وہ سب اہتمام۔ آنے والا بیٹا جس کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی لا رہا ہے، وہ بھی تحفے تحائف لا رہا ہے، اور آپ بھی استقبال کر رہے ہیں۔ تو رمضان کی مثال بھی ویسی ہے، جب رمضان آتے ہیں تو یوں ہی نہیں آتے، ہمیں تحفے تحائف بانٹتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو تحفے تحائف بانٹتے ہیں۔ کیا بانٹتے ہیں؟ کیا بانٹتے ہیں؟ رمضان کہتا ہے بندے تو خالی دنوں میں نماز پڑھتا تھا، ایک فرض پڑھتا تھا تو تیرے نام اعمال میں ایک ہی ثواب لکھا جاتا تھا، اب میں آیا ہوں 70 فرائض کا ثواب تیری جھولی میں ہے، تیرے 70 فرائض، یہ تجھے تحفہ ہے۔ نفل تو پڑھتا ہے تو فرض تجھے بنا دیتا ہوں، فرض کے برابر بنا دیتا ہوں۔ نماز تراویح پڑھتا ہے تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر ثواب تو ایسا ہے کہ بے مثل، ہر عبادت کا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان آتے ہیں اور تحفے بانٹتے چلے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے مومنوں کو تحفے تحائف۔ دنیا کے تحفے تو ختم ہو جاتے ہیں، بیٹا کچھ دیا تھا، موبائل دیا تھا، ختم ہونے والا ہے، مگر رمضان جو ہمیں تحفہ بانٹنے والا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، وہ ابدی مقام کے لیے وہ ذریعہ نجات بنتا ہے، وہ ذریعہ نجات بنتا ہے، یاد رکھو۔ یہ دنیا کا تحفہ تو ہم دیکھتے، موبائل دے دیا، کپڑے لائے، گاڑی لائے، یہ لائے، سب یہی کے ختم، مگر وہ رمضان تحفہ لاتا ہے تو وہ ختم ہونے والے تحفے نہیں ہیں۔ دیکھیے آگے حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے، میں آپ کو ذکر کروں کہ حضور فرماتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، رمضان مبارک کی فضیلت آپ کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی لخلوف فی فمی فم الصائب اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہبتہ من اجل الصیام وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشرۃ امثالھا۔ رمضان آئے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ دیکھو اب بنیادی بات، رمضان میں کیا ہے؟ روزے فرض ہیں، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اور روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھیں گے تو بہت اجر ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو پھر گناہ گار، اس کا کوئی یعنی بدل نہیں۔ اگر چھوڑ دیے تو اس کا کوئی زندگی تمام، آپ نفل پڑھے تو نفل روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں بنتا۔ روزے رکھتے تو ہوتا کیا بولو؟ کھانا چھوڑ دیتے، اپن پانی چھوڑ دیتے۔ کھانا ایک دن آپ نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، یوں ہی رہ جاؤ، پیٹ خالی جب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا معلوم؟ بو آنے لگتی ہے، بو آنے لگتی ہے تو سامنے بیوی کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کے سامنے بیٹھے ہیں، یا دوست کے سامنے بیٹھے ہیں، یا رشتہ دار کے سامنے بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں تو بو آتی ہے تو بیوی بولے گی میں تم سے محبت کرتی ہوں مگر تمہارے منہ سے بو آ رہی، ذرا ہٹ جاؤ، ذرا مسواک کر لو، برش کر لو۔ دوست جو ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے والا ہے تو کہتا ہے بھائی آج آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، ذرا آپ منجن کا استعمال کر لو۔ رشتہ دار ہر کوئی دور ہٹنے لگتا ہے، جب بو آتی ہے، پیٹ میں خلا ہوتا ہے تو بو سے نفرت کرتا ہے، ذرا آپ منہ صاف کر کے آ جاؤ۔ مگر اس پروردگار عالم قربان جائیں اس کی عطاؤں پر، اس کے نوازشات پر، وہ روزہ فرض کر دیا، جب منہ سے بو روزدار کی آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے جو عبارت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے ہاتھ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے روزدار کے منہ سے نکلنے والی بو اس کے پاس مشک و عنبر سے بہتر ہے، مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ یہاں تو بو نکل رہی ہے تو بیوی بھی بھاگ رہی ہے، وہ بھی نفرت کر رہی ہے،
بھائی بھی بھاگ رہا ہے، دوست بھی بھاگ رہا ہے، رشتہ دار بھی بھاگ رہا ہے، مگر جس رب نے ہم پر روزے فرض کیا ہم اہتمام کر رہے، تو اللہ کہتا ہے بندے تیری منہ کی بو میرے پاس اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ مسک کی بھی خوشبو کو ماند کرنے والی ہے۔ مسک کے اندر وہ بو نہیں ہے، وہ خوشبو نہیں ہے، تیرے اندر سے جو نکلنے والی روزے کے اندر وہ پاور پیدا میں نے کیا ہے، روزے کے اندر وہ پاور پیدا کیا ہے، وہ مسک و عنبر سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے تجھ سے بھاگیں گے نہیں، فرشتے تیرے سامنے قریب آئیں گے۔ جب تو پیاس کھاتا ہے، کھا کر مسجد آتا ہے تو فرشتے بھاگتے ہیں، فرشتے بھاگتے ہیں۔ اسی طرح وہ ٹھہرتے نہیں تیرے سامنے، مگر روزے کی حالت میں تجھ سے بو آئے گی، وہ بھاگیں گے نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر میرے دربار میں دعا کریں گے، مولا یہ روزہ رکھا ہے اسے سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا اٹھ کر کھڑا ہوگا، منہ سے خوشبو مہکتی ہوگی، ہر کوئی کہے گا یہ زندگی میں روزہ رکھا کرتا تھا، اللہ آج یہ صلہ عطا کر رہا ہے، اس کی منہ کی بو ہے، روزوں کی وجہ سے منہ کی بو پھینکی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ ہم کو ایسا اجر دے رہا۔ بکا خود ہی رکھا تھا، رکھو۔ اچھا خاص بات دیکھو، بکا رو بولا کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کے کب تک؟ سورج ڈوبنے تک کچھ بھی کھانا وانا نہیں، اتنی دیر نہیں کھایا، بندہ نہیں کھایا، نہیں کھا کے آپ کے اندر جذبات اور پیدا ہو گئے، نہیں ہو بولے میں آپ کیا کرنے والا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، دن بھر نہیں، اور رات میں سحر نہیں کروں گا، میں بغیر سحر کر کے روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جذبہ آپ کا بڑھ رہا ہے، آپ کا جذبہ اور بڑھا ہے، نہیں اللہ جب مجھے بھوکا رکھا کر مجھے اجر عطا کر رہا ہے تو میں سحر نہیں کرتا ہوں، ویسی ہی روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ نے ارادہ کر لیا، اللہ کہتا ہے نہیں بندے، میں تجھے بھوکا زیادہ نہیں دیکھنا چاہتا، ذرا اٹھ جا، سحر کے وقت اٹھ جا، سحر کے وقت تو کھا لے، کھانا کھائے گا تو میں تیرے کھانے میں برکت عطا کروں گا، سحر میں برکت عطا کروں گا۔ اللہ خود اٹھانے کا حکم دیتا ہے، اٹھنے کا حکم دیتا ہے، اور کھانا کھا، ایک ایک نوالا اٹھاتا جا، تجھے اجر ثواب میں عطا کرتا ہوں، اجر ثواب۔ بھوکا رکھا رہا ہے مگر ٹائم اس سے زیادہ نہیں رکھنا بولتا، اس سے زیادہ تو اگر بھوکا رہے گا تو کمزور ہو جائے گا۔ فکر اللہ کو کتنی ہے بندے کی، تو کمزور ہوگا، نمازیں پڑھنے کی قوت و طاقت نہیں ہوگی، دیگر عبادات کرنے کی قوت و طاقت نہیں ہوگی، دیگر کاموں میں قوت و طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے سن لے بندے، میں جتنا کہتا ہوں اتنا ہی روزہ رکھنا، اتنا ہی بھوکا رہنا، اتنا ہی پانی چھوڑنا، اتنا ہی بیوی کے قریب نہ جانا، باقی وقت جانا تو اس کے اندر بھی اجر ثواب رکھتا ہوں، تو کھائے گا تو میں اجر ثواب دیتا ہوں۔ کیا قربان جائے میرے پروردگار عالم پر۔ ہم ہیں کہ غافل بنے ہوئے ہیں، ہم بہت غافل بنے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے جانتے ہو عزیز؟ جسمانی اعتبار سے روزہ رکھنے سے ہوتا کیا ہے جانتے ہو؟ جسمانی اعتبار سے قوت ملتی ہے، قوت۔ جسمانی اعتبار میں کیا ہوتی ہے؟ قوت ملتی ہے۔ کمزور ہوتے سمجھتے اپن، نہیں کمزور نہیں ہوتے، ظاہری طور پہ آپ کو ایسا دکھائی دیتا، کمزور نہیں ہوتے، بلکہ اللہ قوت عطا کرتا ہے، غیبی قوت، غیبی طاقت عطا فرماتا ہے روزوں کی وجہ سے۔ ہمت ہار جاتے ہیں، بالخصوص وہ شوگر کے پیشنٹ اور بی پی کے پیشنٹ، کیا ہوتا کہ میں چلے جاتا ہوں، بلکہ نہیں، بلکہ مرض دور ہونے لگتا ہے، بیماریاں چھٹنے لگتی ہے۔ کھا کے تو اپن بیمار ہو رہے ہیں، یہ کھا کے شوگر کو لایا ہم نے، کھا کے زائد کھا کے ہم نے بی پی کو لایا ہے، زیادہ فکر کر کے، دنیا کی زیادہ فکر کر کے، دنیا میں زیادہ مبتلا ہو کے بی پی شوگر کو لائے۔ نمازوں کا ایسا اہتمام ہوتا ہے، عبادتوں کا ایسا اہتمام ہوتا تو یہ بی پی شوگر نہیں آتی۔ وہ کھا کے، دنیا کی فکر کر کے ہم لائے ہیں، اب اس کو دور کرنا ہے تو روزہ رکھو، دیکھو خود بخود بیماری بھی چلی جاتی ہے، پریشانی بھی چلی جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ہم ہیبت پہ رہتے ہیں، روزے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ
کیا نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا کہ کیا نہیں ہوتا کہ آخر تک ہوتا کیا ہوتا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ آگے حدیث میں آ رہا ہے للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزدار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں بولے۔ ایک خوشخبری کب ہے معلوم؟ روزہ افطار کرتے وقت خوشخبری ہوتی، اس کو ملتی خوشی، ظاہری طور پر بھی خوشی ملتی نہیں ملتی۔ ابھی آپ اتنی دیر سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ابھی دیکھتے رہتے ہیں گھڑی کے اندر ٹائم اب ہوگا، 2 منٹ باقی، 3 منٹ باقی، 4 منٹ باقی، جیسے ہی وقت ہوتا سارن بج جاتا، اذان ہونے لگتی۔ جب وہ پانی پیتے ہیں تو کتنا مزہ ہوتا ہے، جب ایک کھجور پیٹ میں ڈالتا ہوں تو کتنی فرحت، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر ہے، یہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ دیکھو بندہ جو ہے کھانے کے لیے کیسا جو ہے آگے بڑھا ہوا ہے، پینے کے لیے کتنا بڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے دیکھو کھانا تھا تو نہیں کھا رہا تھا، پانی تھا تو نہیں پی رہا تھا، صرف میرے خاطر کھانے اور پانی سے رکا ہوا تھا، میرے خاطر۔ اب شام میں آ گیا، وقت ہو چکا ہے، تو کتنا جو ہے دلچسپی کے ساتھ کھانے کی طرف مائل ہے۔ اسی طرح ہوگا، اللہ فرشتوں کے درمیان کہے گا جب اس کا بدلہ پٹ رہا ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نماز کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، حج کا بدلہ، اس طرح جب دیا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، نمازی جا، اے حج کرنے والا اس دروازے سے جا، اے روزہ رکھنے والے اس دروازے سے جا، یہ سب جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ مگر اہم بدلہ جب دینے کی باری آئی، فرشتے بولیں گے اے پروردگار عالم، بہت عبادت کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، کیا اس کو اور نوازا جائے؟ فرشتے جیسے دینے کے لیے آئیں گے تو کہیں گا نہیں نہیں، تم نہیں دینا، تم نہیں دینا، اے فرشتو تم نہیں دو، یہ میرے خاطر بھوکا اور پیاسا رہا۔ اب سنو یہ منظر بھی دیکھو، یہ سنو میرا منظر بھی دیکھو، یہ میرے خاطر بھوکا اور پیاسا رہا تو میں اپنے ہاتھ سے اسے دیتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے بدلا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی محشر میں سب کے سامنے جو روزہ رکھتا رہا، روزے کا اہتمام کرتا رہا، اسے اپنے ہاتھ سے جو ہے بدلہ عطا کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ہے چیز میرے بھائیوں؟ مگر ہم ہیں کہ بھاگتے 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 چلے آ رہے، روزے سے ڈر رہے۔ یاد رکھو کہ رمضان میں اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ اور دیکھو روزہ فرض کیا، نماز فرض کیا، کیا بولا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ۔ حج کے لیے الگ بیان کیا، اور روزے کی باری ہے تو کیا بولا معلوم؟ ڈائریکٹ صومو نہیں بولا، یا ایھا الذین آمنوا صومو نہیں بولا، اے ایمان والو روزہ رکھو، صومو نہیں بولا، کیا بولا پھر؟ روزے نماز پڑھتے وقت پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ڈائریکٹ بول دیا۔ ویسے ہی بولنا تھا صومو رمضان، رمضان کے روزے رکھو، نہیں بولا ایسا۔ پھر کیا بولا؟ یہاں کیا ہوتا معلوم؟ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے ذہن میں بات پیدا ہوتی، میں بھوکا رہا تو کہاں مر جاتا ہوں، کہاں پریشان ہو تو مل کے ڈر ہوتا۔ فطری انسان دنیا میں جو زندگی گزارتا، وہ جب دیکھ کے ہیبت میں آ جاتا، پہلے اس ہیبت کو ختم کر دیا، مومنوں کے ہیبت کو ختم کر دیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت کو ختم کر کے پھر کہہ رہا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیا انداز ہے، سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امت پر روزے فرض کر دیے گئے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر بھی فرض کیے تھے میں نے، وہ بھی بھوکے تھے، وہ بھی پیاسے تھے، وہ مرے نہیں، وہ جو ہے مرض میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ پریشان حال نہیں ہوئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیبت کو ختم کرا کر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اب تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں۔ غور کرو، ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر حکمت ہے۔ دوسری عبادت ماشاءاللہ رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا میرے بھائیوں، اگر چھوڑے تو سمجھ لو
کہ ساری زندگی بھر میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، بولے اس کا بدل نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، اس کا بدل قضا ہو سکتی ہے، قضا ہو سکتی ہے، مگر ساری زندگی بھی آپ روزہ رکھیں گے تو وہ جو صلہ ملنے والا تھا وہ صلہ نہیں ملتا، وہ جو بدلہ ملنے والا تھا نہیں مل سکتا، یاد رکھو۔ اس لیے سفر میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں کہ اگرچہ بعد میں رہ سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت میں، مگر وہ صلہ جو ملنا ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ سفر کا ارادہ کیوں کرتے ہو؟ ہاں نیک ارادہ ہے آپ کا، حج کو عمرہ کو جانا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، اور مشقت میں ہے وہ الگ۔ آج کا سفر تو ماشاءاللہ بہت آسان ہو گیا، بالکل بہت آسان ہو گیا۔ پہلے کے زمانے کی سفر شریعت تو اجازت دیتی ہے مسافر کے لیے، مگر یاد رکھو کہ اس کی قضا تو ہے، چھوڑنے کے بعد قضا۔ کیوں وہ نعمت کو چھوڑ رہے ہو؟ کیوں وہ نعمت کو چھوڑ رہے ہو؟ ماشاءاللہ روزے کا اہتمام کرو۔ اور خاص بات یہاں پر دوسری اہم عبادت کیا ہوتی ہے معلوم؟ نماز تراویح۔ دو چیزیں خاص بات یہ مہینے میں خاص کر 12 مہینے میں تراویح پڑھتے کیا آپ؟ نہیں جماعت کے ساتھ، یعنی 11 مہینے میں نہیں پڑھتے، صرف رمضان میں۔ 12 مہینے میں یعنی 11 مہینے میں روزے آپ اہتمام کرتے ہیں کیا؟ نہیں، نفل الگ چیز ہے، فرض نہیں ہے آپ پر۔ دو چیزیں اہم ہیں، دو چیزیں اہم ہیں، ایک نماز تراویح، دوسرا روزہ۔ اس کا اہتمام 5 وقت کی تو نماز پڑھنا ہی ہے، چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوتے۔ اور ہر چیز یہ عبادت کا مرکز ہے، سمجھو یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مرکز۔ اب دیکھو اگر کوئی عمرہ کرا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جو عمرہ کرے گا اس کو حج کے برابر ثواب ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ مہینے میں ملنا ثواب، عمرہ کرو حج کے برابر ثواب، نفل پڑھو فرض نماز کے برابر ثواب، نماز تراویح پڑھو فرض نماز کے برابر ثواب، 1 مرتبہ اللہ بولو 70 مرتبہ کا ثواب، ہر چیز میں اضافہ۔ تو 2 اہم عبادتیں ہیں، وہ یہ ہے نماز تراویح اور روزہ۔ نماز تراویح کتنے رکعت؟ تو پکی بات ہے 20 رکعت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اب بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، صحیح 6 پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو۔ جو استدلال کرتے ہیں وہ حدیث نماز جو کہتے ہیں 8 رکعت، وہ 8 رکعت سے مراد تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا 11 رکعت سے زیادہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بولے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 3 رکعت وتر ہو گئی، 8 رکعت تراویح نہیں تہجد ہو گئی۔ کیوں؟ رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے، وہ تہجد ہے، وہ نماز تراویح نہیں ہے، نماز تراویح نہیں ہے، نماز تہجد ہے۔ نماز تراویح کا دوسرا ہے، میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، بخاری میں بھی آئی، دیگر احادیث شریفہ کی کتاب میں آئی ہے، وہ حدیث پر میں آج اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری میں ایسے پہلے ہم پڑھے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک میں آخری عرصے میں، آخری عشرہ جب تھا، تاخراتیں تھیں، تو اپنے گھر سے باہر نکلے، رات کے وقت نکلے۔ کب؟ رات کے وقت۔ مسجد میں نہیں آئے، شام میں جو چبوترا تھا وہاں آئے، آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو عشاء پڑھ لی چلے گئے، عشاء کے بعد آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا میں نماز کے لیے آ رہا ہوں لوگوں آؤ، بلکہ کچھ نہیں بولے۔ عشاء کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم آؤ لوگوں، یہ اعلان نہیں کیا۔ آقا عشاء کی نماز پڑھی، گھر میں چلے گئے، گھر میں چلے جانے کے بعد عشاء کی نماز کھانے سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ گئے۔
آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جو صحابہ اس وقت باہر تھے، اپنے گھروں پر تھے، چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو فوراً دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے آ گئے. مکانات جو قریب تھے سب کو اٹھانے لگے، آؤ آؤ آقا نماز پڑھ رہے ہیں. تو سب پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. اب ذرا غور کرو، اس زمانے میں کوئی چراغ نہیں، چراغ نہیں جلتا تھا، قندیل نہیں، شمعیں نہیں، لائٹ نہیں، بیٹری نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہے، رات کا سمے ہے، رات کا وقت ہے، اور حضور ادھر نماز کے لیے کھڑے ہیں. تو ان کا اشتیاق دیکھو، صحابہ فوراً بھاگے بھاگے دوڑے ہوئے آئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی. یہ تھی نماز تراویح. نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، پہلا دن بیت گیا. جتنے صحابہ کو معلوم تھا آئے، نماز پڑھ لیے، چلے گئے. جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے سے جب گفتگو کرنے لگے تو کہنے لگے کہ آج ہم نے رات حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، حضور کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ جو نماز حضور کے پیچھے نہیں پڑے، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ آج ہم بھی جاگیں گے، آج ہم بھی دیکھیں گے، حضور کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھیں گے. تو جتنے مدینہ میں رہنے والے تھے اطراف اکناف میں، سب انتظار میں. رات کا سمے ہے، رات کی تاریکی ہے، مدینہ کی گلیاں ہے، آقا کا دولت خانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لانے والے ہیں یا نہیں لانے والے کسی کو پتہ نہیں. اعلان تو نہیں ہوا، آنا ہے، اعلان نہیں ہوا، مگر منتظر ہے. یا تو اعلان بھی ہوتا ہے، یا تو مسجد بھی بنی ہوئی ہے، ٹائم بھی ہے، ٹائم کے ساتھ گھڑی پر شروع ہوتی ہے 8:30 سے 10 بجے سے 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور 10 منٹ بڑھ جائے، کیا ہوا مل صاحب آج بہت زیادہ پڑھا دیے، اس طرح ذہن میں بات پیدا ہو جاتی ہے. قربان جائے صحابہ کرام پر، نہ گھڑی ہے، نہ ٹائم ہے، نہ چراغ ہے، نہ شمعیں ہے، نہ روشنی ہے، نہ کچھ ہے. وہ انتظار میں، جب آئے باہر نکلے ہم ان کے پیچھے اتباع کر لیں گے. انتظار میں. رات کا کون سا ٹائم بیتا نہیں معلوم، 10 بجے تھے نہیں معلوم، 11 بجے تھے نہیں معلوم. آقا پھر دوسرے دن باہر آتے ہیں. پہلے دن جتنی مجلس تھی اس سے زائد صحابہ آ گئے، اس سے زائد صحابہ آ گئے. بھر گئی مسجد نبوی کا اطراف اکناف کا حصہ بھر گیا. رسول پاک علیہ السلام کا جو چبوترا تھا وہ بھر گیا، باقی کا حصہ بھر گیا. صحابہ نماز پڑھتے رہے، کتنی دیر تک پڑھائے آقا، پڑھاتے رہے. سلام پھیر دیے، دولت خانے میں چلے گئے. 2 رات بیت گئی. تیسری رات بھی ایسی ہوا. ایک روایت میں تیسری رات، ایک روایت میں چوتھی رات میں تو پورے چاہ گئے. اطراف اکناف میں سب کو معلوم ہوگا حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہوگا. اب انتظار کرتے ہیں، اب نکلیں گے، جب نکلیں گے، اب نکلیں گے، جب نکلیں گے. پوری رات جا رہی. دیکھیے ذرا غور کرو، انتظار میں ہے. کس چیز کے انتظار میں ہے؟ نماز کے انتظار میں ہے. حضور باہر نکلے تو آپ کے پیچھے پڑے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، پوری رات انتظار کرتے رہے. پوری رات، یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا. سحر کر لیے، سحر ہو گئی. سحر ہونے کے بعد مؤذن اذان شروع کر دی. مؤذن اذان شروع کر دیے تو آقا فجر کی نماز کے وقت جب باہر نکلے تو صحابہ یہاں پر بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہوئے ہیں. نماز فجر پڑھا کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، میں جانتا ہوں کہ تم آج میرا انتظار کرتے رہے. تمہارے اشتیاق کو میں نے دیکھا، تمہاری چاہت کو میں نے دیکھا، تمہاری عبادت کی طرف رغبت کو میں نے دیکھا، تمہاری چاہت و خواہش کو میں نے دیکھا. لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا، آج رات اس لیے باہر نہیں آیا. اور میں آ جاتا، آ کر نماز پڑھا تھا. یہ میری نماز پڑھانا اور تمہارا پڑھنا رب کو اتنا پسند آ جاتا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کر دیتا. اور فرض کرنے کے بعد میری امت کا کوئی فرد اس فرض کو چھوڑ دیتا تو گناہگار بن جاتا. اس لیے میں اپنے امت میں سے کسی کو گناہگار نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں باہر نہیں آیا. اور سنو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوا کیا معلوم؟ کسی صحابی کی جرأت یہ نہیں ہوئی کہ 3 دن ہم نماز پڑھے حضور کو دستک دے.
حضور کے دروازے پر آ کر کہے یا رسول اللہ، سب اکٹھے ہوئے ہیں. نہیں، دربار رسول کا ادب تھا. دربار رسول کا ساری رات یوں ہی بیٹھے رہے، ساری رات جاگتے رہے، ساری رات انتظار کرتے رہے، مگر کسی کی ہمت نہیں. حالانکہ اتنے جری ہیں حضرت عمر، دیگر صحابہ جو جری تھے وہ آگے نہیں بڑھے، دستک نہیں دی، آواز نہیں دی. یہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے. اگر دستک دیں گے تو آقا آئیں گے تو آقا کو تکلیف ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے. آواز بڑھ جائے گی، یہ بھی بے ادبی ہو جائے گی. پوری رات صحابہ اسی طرح بیٹھے رہے، مگر کسی کی مجال نہیں تھی کہ باہر، کسی کی مجال نہیں تھی کہ دستک دے. تو میرے بھائی، شریعت اس چیز کو ہے، شریعت یہ ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ 20 رکعت نماز پڑھائی. تو اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک امام جو حافظ قرآن تھے کامل ہم سب، پہلے رمضان سے ٹھہرو، بولے تم قرآن پڑھنا، پیچھے سب پر لا دی. 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کا حکم دیا. کئی کو 20؟ 8 رکعت پڑھانا تھا نا انہوں. شریعت کے خلاف کر رہے انہوں. ارے شریعت کے خلاف کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر. اور چلو انہوں اکیلے کرے تو پھر دوسرے خاموش بیٹھتے. حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عائشہ بھی تھی، لاکھوں صحابہ تھے. اے عمر، تم کو کیا ہو گیا؟ بدعت شروع کر دیے تم؟ نہیں بولے کوئی بھی. بدعت کس معنی میں؟ بدعت شروع سے آخر تک، رمضان ابتدا سے انتہا تک نماز آقا نے نہیں پڑھی ہے. 20 رکعت پڑھنا بدعت نہیں ہے. 20 رکعت نماز پڑھنا تو سنت ہے. 20 رکعت پڑھنا تو سنت ہے. یہ جماعت کے ساتھ اس طرح ایک امام کے پوری مہینہ پڑھنا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ معنی ہے. یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ معنی ہے. تو یاد رکھو کہ 20 رکعت نماز تراویح ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ شریعت کے حضور کے خلاف رہتی تو کہتے اے عمر کیا ہو گیا، حضور 8 رکعت پڑھا ہے، 20 پڑھا رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں دین میں. روک دیتی، نہیں روکے. اب آج کے دور میں اب ان کو سمجھ میں آ رہا 8 رکعت ہیں. ان کو نہیں معلوم تھا، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو نہیں معلوم تھا، ان کو معلوم ہو رہا شاید 8 رکعت. تو یاد رکھو کہ نہیں، 20 رکعت ہی ہے. جب سے مکہ اور مدینہ میں آج تک 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام ہوتا رہا، جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک. تو آپ بھی 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اب کیا کہیں، شروع میں تو نماز تراویح کو آتے، بعد میں سے جو غائب ہو گئے تو غائب ہو جاتے ہیں. کوئی 1 دہا پڑھنے والا ہے، کوئی شبینہ پڑھنے والا ہے، کوئی 1 دن میں ٹھہرنے والا ہے. ایسا نہ کریں، بلکہ پورا مہینہ آپ نماز تراویح آپ کو پڑھنی ہے اور روزہ نہیں چھوڑنا ہے. یہ اہتمام ہم کو کرنا ہے. اور آخر وقت تو خوب ملنے والا رہتا، آخری عشرے میں تو خوب ملنے والا رہتا. اپن ملتے وقت کہاں جاتے معلوم؟ دنیا میں بھاگتے رہتے، جا کے کپڑے خرید رہے، یہ خرید رہے، وہ خرید رہے، فلاں خرید رہے. جب بٹنے والا اہم طاق اہم راتیں رہتی، جب جو ہے بازاروں میں ہماری زندگی گزرتی، کتنا برا ہے. جو سب سے زیادہ بٹتا ہے آخری عشرے میں، نعمت بڑھتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی، سب میں زیادہ اس کی خیرات بڑھتے رہتی ہے، اور اسی میں محروم ہو جاتے ہیں. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور احادیث بخاری شریف کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ العزیز اب آئندہ کا جو جدول ہے، چونکہ رمضان المبارک میں آنے والا اتوار ہے، تو رمضان المبارک میں حفاظ کرام کے لیے اب ہم کو بھی قرآن سنانا رہتا ہے. تو میں تو نہیں آ سکتا، ممکن ہو کہ آپ کے امام صاحب کیا نظم رکھے ہیں. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا درس بخاری تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا. اگر مسجد کمیٹی کی اگر انتظام کرتے ہیں وہ ان کے پاس ہے. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح جڑے رہیں، اس سے بہت سارے آپ کے لیے فائدے ہوں گے. بخاری شریف کے پڑھنے سے بہت فائدے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ ابھی تک سنتے رہے ماشاءاللہ. بعض حضرات تو جو شروع سے محفل میں تھے، آج بھی ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، شروع سے آج تک
ایک اتوار بھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا، بعض ایسے ہے جو اکثر آنے والے ہیں، ایک آدھ ناغہ ہوا ہوں گا۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش۔ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ فرض کو اہمیت ہے نا بھائی، فرض کی اہمیت ہے، صحیح ہے نہیں؟ یاد رکھیے فرض کی اہمیت ہے، اور یہ تو نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض سے یعنی فرض اہم ہے، فرض کفایہ بعد میں ہے۔ آپ جس ایک طریقے سے جو بیان کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے سنت ہے نہیں ہے نہیں، فجر میں ہے نہیں ہے، ظہر میں ہے نہیں ہے، ظہر میں بھی ہے نہیں ہے، عصر میں بھی ہے نہیں ہے، عشاء میں بھی ہے نہیں ہے، پڑھنا ہے نہیں۔ اگر پڑھا تو گناہگار ہوتا کیا؟ کئی کو پڑھتے باؤ بولو، چھوڑ دو نا، فرض پہلے پڑھو۔ ہے نہیں ہے بولو جی، ہاں نہیں، میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، ہے نہیں ہے۔ آپ کی جو لاجک ہے وہ لاجک کے تحت پھر اس کے بعد فقہ کا قاعدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بولو ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ عصر میں ہے، فجر میں ہے، جو ہے ظہر میں ہے، عشاء میں ہے۔ سب سے فرض ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے فرض، بعد میں واجب، پھر اس کے بعد سنت، ہر وقت ایسا ہے۔ یہ لاجک نہیں ہے، یہ قاعدہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھو، اس طرح کا قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں اب رہا نماز جنازہ فوراً پڑھنا چاہیے، یہ فرض تو دور کی بات ہے، اب اگر آ گیا تو فوراً پڑھنے کا حکم ہے۔ ابھی عصر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عصر سے پہلے پڑھنے کی حکم ہے۔ کیوں؟ دیر نہیں کرنا ہے، عصر میں بھی نہیں کرنا ہے۔ اب آ گیا دوپہر میں، ہمارے پاس کتنے ایسے جنازے ہیں 10 بجے پڑھاتے، کبھی 12 بجے پڑھاتے، کبھی دن میں 10 بجے دن میں پڑھاتے، 7 بجے پڑھاتے، 8 بجے۔ یہ جو نماز کے وقت کیوں پڑھتے ہیں بولے تو لوگ زیادہ جمع ہوتے بلکہ پڑھتے ہیں، اتنا چاہیے۔ جب آ جائے نماز جنازہ پڑھنا ہے، فرض کفایہ بولے تو 4 آدمی، 3 آدمی، 2 آدمی پڑھ لیے تو ادا ہو جاتا ہے، یہ معنی ہے۔ وہ لاجک اس کے اندر نہیں ہے۔ کون سی لاجک؟ فرض سے پہلے سنت، یہ لاجک نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے اندر کوئی لاجک۔ اب ہے کیا؟ وہاں کیا ہوتا؟ مصر کے اندر ہو، سعودی کے اندر، مکہ کے اندر ہو، مدینہ کے اندر ہو، مکہ کے اندر ہو، مدینہ کے اندر ہو، مکہ کے اندر جو نماز پڑھتے، نماز جنازہ دفنانے جاتے کیا؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ مدینہ کے اندر نہیں جاتے، مصر میں نہیں جاتے۔ یہاں کیا ہوتا؟ یہاں فرض پڑھتے جتنے بھی ہیں کہ نہیں، پورے نماز جنازہ پڑھتے سنتاں چھوڑ دے کے فوراً بھاگ جاتے، سنتاں چھوڑ دے کے پہنچ جاتے۔ وہ سنت چھوٹ جاتی بلکہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھی جاتی، پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی، سب کی سنتیں جاتی بلکہ پڑھتے یہاں پہ۔ اور فقہائے کرام نے دونوں صورتیں جائز قرار دی، آپ چاہے فرض کے بعد پڑھو چاہے سنت کے بعد پڑھو، یہ دونوں چیزیں ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر، یہ ہے اس کا، یہ ہے لاجک پورا مکمل طور پر۔ نظامیہ فتویٰ نہیں دیا، نظامیہ سے پہلے 1400 سال پہلے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے لے کر امام محمد، امام یوسف، سب پورے جتنے ائمہ یہ ہے۔ اب وہاں کیوں کرتے ایسا؟ وہ نہیں جاتے، وہ لوگ نماز جنازہ کے لیے نکلتے نہیں، مصر میں ہو یا مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، ان کا کیا ہے، پھر فوراً نماز جنازہ ہوتی، 2-4 جنے رہتے لے کے چلے جاتے، باقی سب سنتاں پڑھنے۔ یہاں آپ پڑھا کے دیکھو، پوری مسجد خالی ہو جاتی، پڑھنے والا بھی نہیں، بھاگ جاتا، چلو آج تو ہمارے کو چھوٹ گیا، چلو نماز جنازہ پڑھو نکل۔ اس غرض سے سب کی سنتیں جاتی بول کے اس کو کیا کرتے ہیں، سنتوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ ہے دیکھیے فقہ کا قاعدہ۔ اور اب کسی کا کوئی سوال؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح میں کتنا پڑھنا چاہیے، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ سکتے کیا؟ 10 پارے پڑھ سکتے کیا؟ اور 1 پارہ پڑھ سکتے کیا؟ 3 پارے پڑھ سکتے کیا؟ یہ آپ کا سوال ہے، گویا اس کے اندر ایک سوال کے اندر دیکھو، سب سے پہلی بات، حافظ جو قرآن پڑھا رہے ہیں انہوں پوری حروف کی ادائیگی کرنا چاہیے،
حروف کی ادائیگی اگر نہیں کرتے ہیں تو ایسی نماز درست نہیں. ایک بات یاد رکھ لیجیے، پیچھے پڑھنے والے چاہے 3 پارے پڑھو، 5 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو، آپ پڑھتے وقت آپ کے اندر غفلت، کاہلی، سستی نہیں رہنا. جمائی لے رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سستی آ رہی، نیند میں ایسا نہیں پڑھنا. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، آپ کے اندر اسٹامنا کیا کہتے ہیں وہ، آپ کے اندر طاقت قوت ہے تو آپ 10 پارے پڑھو، 5 پارے پڑھو، 3 پارے پڑھو. 10 پارے تک بہتر ہے. پوری رات میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے ذرا دشواری ہوتی، حروف کی ادائیگی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ 10 پارے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان کو بھی ذرا صاف پڑھو بولنا، 3 پارے پڑھتا ہے تو صاف پڑھو بولنا، 5 پارے پڑھتا ہے تو صاف پڑھو بولنا. آپ کے اندر اسٹامنا ہے، طاقت ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور بولیے. اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا، نیچے کے فولڈ کرتے ہیں، نیچے سے فولڈ کر دیتے ہیں، پینٹ جو ہے نا نیچے سے. تو پہلے ایک بات یاد رکھ لو، رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر اپنا پائجامہ یا پینٹ یا آپ کی ازار لٹکاتے ہوئے گزرتا ہے تو اس کا ٹخنا جہنم میں جائیں گا. بول کے تکبر اللہ خیلا بلکایا. اگر تکبر نہیں ہے تو جائز ہو گیا، وہ تکبر نہیں ہے تو جائز ہو گیا. اب رہا حالت نماز میں موڑنا نہیں موڑنا، حدیث میں آیا کہ الٹے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا. الٹا کپڑا پہننے تو الٹا موڑے تو الٹا ہو جاتا، انہیں موڑے تو الٹا ہو جاتا. اوپر سے موڑ لو، اوپر سے موڑ لو، نہیں تو پھر چھوڑ دو، ویسے پڑھو. کیا کرنا ہے؟ آپ تکبر کے طور پہ تو پینٹ نہیں پہن رہے بھائی، چھوڑ دو، ویسے چھوڑ دو. یعنی تو پھر آپ موڑنے والا موڑ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی احتیاط کرے کہ نہ موڑے. پھر بھی کیا ہے؟ احتیاط کرے، نہ موڑے، چھوڑ دو. اوپر سے چڑھا لو. اس طرح بہتر، سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کا پائجامہ یا پینٹ یا آپ کا ازار ٹخنے سے اوپر ہو. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگارہ ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم رمضان المبارک تشریف لا رہے ہیں، اس میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، اس کا استقبال و اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. روزے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ نماز تراویح ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کو صحت عطا فرما، صحت عطا فرما. شوگر کے، بی پی کے جو مریض ہیں ان سب کو صحت دے دے مولا. جڑ سے شوگر بی پی کو ختم فرما، یا اور کوئی بیماری ہے تو اسے جڑ سے ختم فرما دے. ہم سب کو صحت دے دے مولا، عزت دے دے مولا، راحت دے دے مولا، خوشیاں دے دے مولا. عبادت کی توفیق عطا فرما مولا. دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما مولا. دعا میں اثر پیدا فرما پروردگارہ. نمازی بنا دے مولا کریم. ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.